یہ کہانی ہے ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے ایک بہت بڑے دولت مند گروپ سہارا انڈیا کے مالک سبرت رائے کی، جنہوں نے 14 نومبر کی رات 10:30 بجے ممبئی کے ایک نجی ہسپتال میں اپنی آخری سانسیں لی۔ ان کے عروج و زوال کی کہانی کسی فلمی کہانی کی طرح ہے کہ انڈیا کی غریب ترین ریاست بہار کی ایک چھوٹی سی جگہ سے انہوں نے کتنی اونچی چھلانگ لگائی اور ایک زمانے تک انڈیا کی کاروباری دنیا پر راج کیا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسکوٹر سے سفر شروع کیا اور ایئر لائنز کے مالک بنے۔ ان کے دوستوں میں سیاسی رہنماؤں، فلمی اداکاروں اور کھلاڑیوں سے لے کر ہر طبقے کے لوگ شامل تھے، لیکن جس تیزی سے انہوں نے ترقیوں کی بلندیوں پر قدم رکھا، اسی تیزی کے ساتھ وہ نیچے کی جانب پھسلے بھی صحیح۔ سہارا گروپ نے اب ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس جیسی بیماریوں کا شکار تھے اور ان کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 12 نومبر کو خرابی صحت کی وجہ سے انہیں ممبئی کے کوکیلا بین دھیرو بھائی امبانی ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ سبرت رائے 10 جون 1948 کو شمال مشرقی ریاست بہار کے ضلع اڑیسہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم پڑوسی ریاست مغربی بنگال کے شہر کولکتہ کے ہولی چائلڈ اسکول میں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے میکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم گورکھپور اتر پردیش سے حاصل کی۔ ان کے گروپ کی ویب سائٹ کے مطابق ان کے گروپ کے 9 کروڑ سرمایہ کار اور کسٹمرز موجود ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ان کے کل اثاثے 2,59 کروڑ روپے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس 5,000 کیمپس اور 3,970 ایکڑ زمین ہے۔ سبرت رائے نے اپنے ساتھ لاکھوں غریب اور دیہاتی انڈینز کو آپس میں جوڑا کہ جن کی بینکنگ کی کوئی سہولت نہیں تھی، اور ان کی مدد سے انہوں نے سہارا گروپ قائم کیا۔ لیکن جب مارکیٹ ریگولیٹر سیبی نے ان کے خلاف اقدام کیے تو ترقی پر دہائیوں سے گامزن ان کی کاروباری سلطنت لرزنے لگی۔ دراصل یہ معاملہ سہارا گروپ کی کمپنیوں سے متعلق تھا، جنہوں نے ریل اسٹیٹ بزنس میں سرمایہ کاری کے نام پر 3 کروڑ سے زیادہ سرمایہ کاروں سے تقریباً 24,000 کروڑ روپے حاصل کیے تھے۔ ایک وقت تھا کہ جب سبرت رائے کے پاس میڈیا ہاؤس سمیت ایئر لائن، فارمولا 1 ٹیم، IPL کرکٹ ٹیم، لندن اور نیو یارک میں ہوٹل تھے۔ انہوں نے اپنی ایئر لائن ایئر سہارا کو جیٹ ایئر ویز کے ہاتھوں فروخت کر دیا اور پھر جیٹ ایئر ویز بعد میں خود ہی بند ہو گئی۔ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ سہارا گروپ کے ملازمین کی تعداد انڈین ریلویز کے بعد سب سے زیادہ تھی۔ ان لوگوں کی تعداد تقریباً 12 لاکھ بتائی گئی تھی۔ سبرت رائے کے امیتابھ بچن سمیت فلمی ستاروں سے لے کر تمام سیاسی جماعتوں میں دوست تھے، لیکن انہیں اتر پردیش کی سماج وادی پارٹی کے سابق صدر اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ یادو کے قریب سمجھا جاتا تھا۔ دسمبر 1993 میں جب ملائم سنگھ دوبارہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ بنے تو سبرت رائے کے ساتھ ان کے تعلقات گہرے ہوتے چلے گئے۔ امرت سنگھ جو ملائم سنگھ کے قریبی دوست بھی تھے، انہوں نے ان دونوں کو ساتھ لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سبرت رائے کو 4 مارچ سن 2014 میں 10,000 کروڑ روپے کی بقایا رقم ادا نہ کرنے کی پاداش میں جیل جانا پڑا۔ عدالت نے اس وقت کہا تھا کہ جب تک وہ 5,000 کروڑ روپے نقد اور 5,000 کروڑ روپے کی بینک گارنٹی نہیں دیتے، انہیں رہا نہیں کیا جائے گا۔ 2013 میں سہارا گروپ نے سیبی کے دفتر کو 127 ٹرک بھیجے تھے، جن میں 3 کروڑ سے زیادہ درخواست فارم اور 2 کروڑ ریڈ پینشن واؤچر موجود تھے۔ انہیں 2 سال سے زیادہ عرصے تک جیل میں رہنا پڑا اور 2016 میں پیرول پر ہی وہ باہر آ سکے، لیکن پھر انڈیا کی سپریم کورٹ نے انہیں پراپرٹی کیس میں دوبارہ جیل بھیج دیا تھا۔ سیبی نے سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ اگر سبرت رائے نومبر 2020 میں 62,600 کروڑ روپے ادا نہیں کرتے تو ان کی پیرول کو منسوخ کر دیا جانا چاہیے۔ سہارا گروپ انڈیا کے مارکیٹ ریگولیٹر سیبی کے ساتھ طویل عرصے تک قانونی لڑائی لڑتے رہے۔ سیبی نے سہارا گروپ کا سرمایہ کاروں کے پیسے واپس کرنے کا حکم دیا اور 2010 میں سہارا گروپ کی 2 کمپنیوں اور رائے پر عوام سے پیسہ اکٹھا کرنے پر پابندی لگا دی۔ سہارا گروپ کے پاس انڈین کرکٹ ٹیم کی اسپانسرشپ بھی نہ رہی، جبکہ سہارا گروپ 2001 سے 2013 تک ٹیم انڈیا کی اسپانسر رہی۔ سہارا کی ٹیم پونے واریئرز نے 2011 میں IPL میں حصہ لیا تھا۔ اس گروپ کی مالی حالت خراب ہونے کے بعد یہ معاہدہ 2013 میں ختم کر دیا گیا۔ سبرت رائے بالی ووڈ کے سپر اسٹار امیتابھ بچن کو اپنا دوست کہتے تھے اور وہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے ساتھ کندھے ملاتے نظر آتے تھے۔ 2004 میں سبرت رائے کے 2 بیٹوں کی شادی ہوئی، جس کی تقریبات تقریباً 15
दिन तक मुनक्किद होती रही थी। इस शादी को इस सदी की सबसे ज्यादा जेर बहस इंडियन शादी करार दिया गया और ये शादी मीडिया में भी छाई रही थी। शादी की तकरीब में तकरीबन 10,000 अफराद ने शिरकत की थी, जिनमें कारोबारी शख्सियात, बॉलीवुड के सितारे, क्रिकेट खिलाड़ी और फैशन की दुनिया से मशाहिर भी मौजूद थे। इन मेहमानों को खसूसी तैयारों के जरिए लखनऊ ले जाया गया था। उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी भी नए शादीशुदा जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। उस शादी के बाद इंडिया के अमीर तरीन घरानों में इस किस्म की पुरतईश शादी का रिवाज शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने लिखा है कि सहारा श्री सबरत राय जी की मौत उत्तर प्रदेश और मुल्क के लिए एक बहुत जज्बाती नुकसान है, क्योंकि एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ वो बड़े दिल वाले, बहुत हसास इंसान भी थे, जिन्होंने बेशुमार लोगों की मदद की और उनका सहारा बने। उन्हें दिली खिराज तहसीन। जबकि साबिक इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सबरत राय की मौत की खबर सुनकर दुख हुआ। उन्होंने लिखा कि वो एक ऐसे शख्स थे कि जिन्होंने मुश्किल हालात का सामना करते हुए कभी हिम्मत नहीं हारी। युवराज ने लिखा कि जब मुझे कैंसर हुआ तो वो उन चंद लोगों में से एक थे जो मेरे साथ खड़े थे। वो हमेशा मेरे और मेरे खानदान के बहुत करीब थे। वो एक ऐसा शख्स थे कि जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा।